الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. پیغام پاکستان کانفرنس میں الحمدللہ اس وقت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام مہمانان اعظام تشریف لائے ہیں. پیغام پاکستان کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ پیغام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ جو اس پیغام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے بھی انشاءاللہ آپ روشناس ہوں گے. پیغام پاکستان دراصل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین سارے جہانوں کی مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی وہ کتاب بھی ذکر للعالمین سارے جہان کے انسانوں اور جنوں اور دیگر مخلوق کے لیے بھی ہے. اور جو ہمارا رب ہے وہ رب العالمین ہے. ہماری مقدس کتاب بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. ہمارے دل میں رحمت، شفقت، محبت، نرمی ہونی چاہیے. اور اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جہاں بیرونی سازشیں ہیں اس کا کوئی انکار نہیں، دباؤ بھی ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ کہ ہم اس وقت اندرونی خلفشار کا شکار ہیں. اندر سے اس ملک کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت اس ملک کو اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسا کام کر رہے ہیں جس سے نہ امت مسلمہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نقصان ہی ہو رہا ہے. قرآن حکیم کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے مدینہ کے اندر ایک ایسا گروہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمعہ بھی ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھار جہاد بھی کرتے تھے آپ کی معیت میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے. نہ دلائل کی کمی، نہ زبان مبارک میں تاثیر کی کمی، صحبت کا بھی اثر تھا، لیکن اس کے باوجود کلمہ پڑھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، جمعہ ادا کرنے والے، وہ ایسا کام کرتے تھے کہ جو کسی صورت اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں تھا، امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ تھا. لیکن جب ان سے کہا جاتا آپ یہ کام کیا کر رہے ہو تو وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جائے یہ فساد و بال نہ کرو، اسلام کو نقصان دینے والے کام نہ کرو، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے ہی مصلح ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اچھی طرح یاد رکھو یہی لوگ مفسد ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے اس کردار سے، آپ کی اس منفی سوچ سے اسلام کو اور اس ریاست کو فائدہ نہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی عقل مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی جذباتی تھے۔ یہ جذبات انسان کو تو برباد کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 واقعہ چھوٹے سے سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں کئی جگہ پر نقل کیا ہے۔ فی زمان الفتنہ تھے، اس وقت آئے جب مسلمان ملکوں میں، اسلامی ریاستوں میں مسلمان بعض اوقات آپس میں باہم دست و گریبان تھے۔ وہ 2 آدمی آتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، آकर کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، لوگ لڑ رہے ایک دوسرے کے دفاع کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ عمر بن خطاب کے بیٹے ہو، وہ صاحب رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، سکون سے خاموشی سے نکلو ہمارے ساتھ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں سب کچھ جانتا ہوں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، ہم دین کے لیے نکلے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے۔ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ اللہ کے راستے میں لڑو، جہاد کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور فتنے کا کلا کما کیا، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ، أَنْتُمْ تُرِيدُونَ، اور تم کیا چاہتے ہو کہ دنیا میں فتنہ برپا ہو، فساد ہو، امن اور سکون غالب ہو، وَحَتَّى يَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ، تمہارے اس کام سے فتنہ پھیلے گا اور دین اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ دین غیر اللہ کے لیے ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سبق پڑھا رہے ہیں، کون؟ فتنہ پرور لوگ، صحابی رسول اور عظیم صحابی کا بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد، اس کو سبق پڑھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دین کی زیادہ سمجھ آئی ہے۔ یہ جو عدم برداشت، تحمل اور بردباری کے خلاف جو عنصر آج ہمارے اندر ہے، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ساتھ اسلام کو بھی نقصان پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا، کچھ انصار کے نوجوانوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت قریش کو دے دیا، اتنا مال غنیمت، حالانکہ ہم نے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، قربانیاں پیش کی، مال پیش کیا، ہم نے جگہ دی اور ہمیں مال غنیمت نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کر لیا ایک جگہ، جیرانہ نامی جگہ پر، فرمایا بلغنی عنکم انصار،
مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے. اب آپ اس میں غور کریں ذرا. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. سب کو انصار کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ دیگر بڑے بڑے اما فقہاؤہم, یہ لفظ صحیح بخاری کے, ایک دوسرے کا اما رؤساؤہم, جو بڑے بڑے سمجھدار, تجربہ کار, عقل و دانش, فہم و فراست رکھنے والے صحابہ کرام تھے, رئیس تھے, سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم میں سے کسی آدمی نے یہ بات نہیں کی. اما ودسار الاسنان, یہ کچھ چھوٹے سے نوجوان ہیں, نو عمر ہیں, یہ ان میں سے کسی نے یہ بات کی ہے, ہم میں سے کسی سمجھدار نے یہ بات نہیں کی. آپ اندازہ کیجئے, یہ انصار کے بیٹے میں سے کسی نے بات کی. جذباتی پن دیکھ لیجئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں سمجھدار کسی بڑے صحابی نے ایسی بات کی نہیں, نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. کسی چھوٹے بچے نے یہ بات کی ہے. اب وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. تو یہ جو چھوٹی عمر ہے, حدیث السن, جذباتی پن, آج ہمارے ملک کو اس نقصان پہنچاتی ہے. اور میرے بھائیوں, پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو آیت شروع میں نے پڑھی, اللہ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں یاد دلوائی, ان میں سے یہی تھی کہ ہم نے آپ کو بنی اسرائیل سے آزادی نصیب کی ہے, آزادی عطا کی ہے. یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا فرعون سے, ان ابت بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے, میں ان کو آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن قدرتی بات یہ ہے کہ جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی قدر کوئی نہیں ہوتی. آج ہمارے ملک میں یہ اصلاح کے نام پر بہت سارا فساد کیا جا رہا ہے. یقین کیجئے امن بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کے بعد امن بہت بڑی نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 2 بار امن کی دعا کی تھی, اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں امن کا تذکرہ جا بجا کیا ہے. جہاں امن نہیں, میں کہتا ہوں پاکستان تو کجا, اگر ایک گھر کے اندر چند افراد ہیں وہاں امن نہیں, گھر برباد ہو جاتا ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے, معاملہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. آج یہ وطن جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا, قربانیاں پیش کی گئی, اور اللہ رب العزت نے, حقیقت بات یہ ہے جہاں کرپشن بھی ہے, مسائل ہیں, غربت ہے, سب کچھ ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے, اب میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو یورپ میں رہے, امریکہ میں رہے, عرب ممالک میں رہے, وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک جیسی نعمت کہیں نہیں دیکھی. جو آزادی, جو راحت اور سکون یہاں ہے کہیں نہیں. اگرچہ پروپیگنڈا ہے, لیکن یہ پروپیگنڈا ہمارے دشمن ہمارے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا, نعمتوں کی کوئی کمی نہیں, وسائل کی کمی نہیں, افراد کی کمی نہیں, حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ اس ملک میں ہیں, ذہنی صلاحیت, تعلیمی, یہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں قربانیاں پیش کرنے والے لوگ ہیں, دین کے نام پر وقت دینے والے لوگ ہیں, دین کے نام پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں استعمال کیا, مثبت سوچ کے بجائے منفی سوچ ہمارے اندر پیدا کر دی. ہمیشہ کئی لوگ سوچتے ہی منفی ہیں, مثبت نہیں سوچتے. حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. یہودی دشمن نمبر 1 ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ دَعْوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, دشمن نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں امن قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا ہم پر, آپ نے ساتھ دینا ہے. اگر یہودیوں پر کوئی حملہ آور ہوگا
ہمیں یہودیوں کا ساتھ دینا ہے. کس نے ساتھ دینا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے یہودیوں کا ساتھ دینا ہے، بھلے ہمراور کوئی بھی ہو. سبحان اللہ. اور پھر صلح حدیبیہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو عدم برداشت، اس نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. جہاں بے شمار وجوہات اور بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے میں آج پاکستان کے باسی، پاکستان کے رہنے والے، وہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں اور ملوث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دفاع کے لیے کتنا کردار ادا کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کے ملک کے دفاع کی بات کی ہے، ملک کے دفاع کی بات کی ہے. آج یہ ہمارا گھر ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان ہمارا گلشن ہے، پاکستان ہمارے سر کی چھت ہے. آج ہم خود ہی لقب لگا رہے ہیں اس ملک کے اندر. کتنی قربانیاں پیش کی گئی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں آج ہم اس قوم کو رائے کر رہے ہیں. گویا کہ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی، نعوذ باللہ من ذالک. اور ہم اس ملک کے فوائد اور ثمرات، حقیقت بات یہ ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اچھے فوائد اور ثمرات اور نتائج اللہ کے فضل و کرم سے. تو میرے بھائیوں، جو بندہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا، بتائیں اس کو کون عقل کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ وہ جو دشمن کو نہ پہچان سکے، جو اپنے دوست کو دشمن کہے اور دشمن کو دوست کہے، اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ السفہاء، اللہ نے ان کو بیوقوف قرار دیا ہے. اور ہمارے اکثر لوگ نوجوان دشمن کی پہچان نہیں کر سکتے، دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. اس میں بہرحال ہماری میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اصلاحی موضوعات اور ایسے لوگوں کو آگے لائیں کہ جو یہ تعلیم عام کریں، رہنمائی کر سکے نوجوانوں کی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کر کیا رہے ہیں، ہم کس کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں. ہم اپنی آخرت سنوارنے کے بجائے لا علمی اور جہالت، نادانستگی میں ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اس میں علماء کرام کا بھی بڑا کردار ہے. علماء کرام کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے شدت پسندی بھی علماء میں ہے. یقین کیجئے، اگر ایک عالم دین کے منہ سے کوئی چھوٹا سا جملہ بھی نکلتا ہے، لوگ اسے بہت بڑا کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے کہ 3000 دشمن تھا مقابلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو 1000 تھے. جبل صدا کے پاس پہنچے، عبداللہ بن ابی کھڑا ہوگا، کہنے لگا جی میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے، میں نے مشورہ دیا تھا مدینے میں رہ کر لڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مشورہ مانا ہے تو میرا مشورہ تسلیم نہیں کیا، میری بڑی انسلٹ ہو گئی، میری بڑی توہین ہو گئی. بہرحال میں تو اس کو کامیابی نہیں سمجھتا، مدینے میں رہ کر بڑے فوائد تھے، میں تو یہی سے میری عقل یہ کہتی ہے، لہذا میں تو واپس جا رہا ہوں. یہ تو ہمیں خودکشی نظر آ رہی ہے. 300 آدمی کو لے کر واپس آ گیا. دشمن کے مقابلے میں جہاں ایک آدمی کا نکل جانا کبیرہ گناہ ہے، مسلمانوں کی صفوں میں سے دشمن کے مقابلے سے چلے جانا کبیرہ گناہ ہے، 300 آدمیوں کو لے کر آ گئے. صحابہ کرام کیفیت آپ کے سامنے ہے. میں اکثر طالب علموں کو کہتا رہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا صحابہ کرام کہتے ہیں ان سے جہاد کریں گے، ان سے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑا دشمن، اللہ نے بھی یہ کہا وہ بڑے دشمن کو دیکھو، اصلی دشمن کو پہچانو. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو 700 کو لے کر گئے. اللہ نے بڑی کامیابی دی. واپس آئے. اس کے بعد یہ سن احد جو ہے یہ سن 4 ہجری میں ہوا ہے ابتدا میں. آپ 11 ہجری ربیع الاول میں دنیا سے گئے ہیں. اتنے سال کیا مجال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جمعے میں تذکرہ کیا ہو کہ یار عبداللہ بن ابی نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. کبھی درس میں تذکرہ کیا ہو عبداللہ بن ابی بندوق کو لے کر آ گیا تھا. کہیں کسی غمی خوشی کے موقع پر کہا ہو عبداللہ بن ابی نے اچھا نہیں کیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
اس 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی تذکرہ تک نہیں کیا عبداللہ بن ابی کے معاملے کا، جیسے ہوا ہی کچھ نہیں. کیونکہ صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں تو پھر عالم دین کا، ایک مفتی کا، ایک شیخ الحدیث کا، حقیقت لوگ جیسے بھی ہے نا میڈیا کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں علماء کی قدر نہیں، بہت قدر ہے، بہت قدر ہے اس پاکستان کے اندر علماء کرام کی. لیکن علماء کرام کا چھوٹا سا جملہ یا لوگوں کو دین کے قریب کر دیتا ہے یا دین سے دور کر دیتا ہے، یا ان کو جنت کا راہ بنا دیتا ہے یا جہنم کا راہ بنا دیتا ہے. رہنمائی علماء نے کرنی ہوتی ہے، ان کے پاس ممبر و محراب ہے. بہرحال اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے پاکستان. حقیقت کہ دنیا کے کئی ممالک کے مسلمان بھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس ملک کو خود اجاڑ دیں تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ہمارا کیا جواب ہوگا؟ جو مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑی ایک امید رکھے ہوئے ہیں کہ یہ قیادت کرے گا، اللہ رب العزت نے قیادت کی صلاحیتیں بھی دی ہوئی ہیں. تو ہمارے کسی عمل سے اس پاکستان کو، وطن کو، اسلام کو، امت مسلمہ کو نقصان نہ پہنچے. جزاکم اللہ خیر.